اللہ اکبر۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ حضرت شیخ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک خاتون آئی اور آ کر عرض کرنے لگی کہ شیخ میری بیٹی فوت ہو گئی ہے، تو مجھ سے اپنی بیٹی کی جدائی برداشت نہیں ہو رہی، تو میں جاننا چاہتی ہوں کہ وہ قبر میں کس حال کے اندر ہے، تو مجھے کچھ ایسا بتائیں، یعنی ایسا کوئی عمل بتائیں، ایسی کوئی پڑھائی بتائیں، یا میرے لیے ایک دعا کریں کہ اللہ رب العزت جو ہے وہ آسانی فرما دے اور میرے اوپر قبر کے حالات منکشف فرما دے کہ میری بیٹی جو ہے وہ کس حال کے اندر ہے۔ شیخ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے اس خاتون کو مخاطب کر کے فرمایا کہ اللہ ولی تو کثرت کے ساتھ کملی والے پہ درود پڑھ، تو انشاءاللہ اللہ رب العزت درود پاک کی برکت سے جو ہے وہ حجابات ہٹا دے گا، اور تیری بچی جو ہے وہ قبر میں کس حال کے اندر ہے اللہ تیرے پہ منکشف فرما دے گا۔ آپ نے یہ عمل بتایا، یعنی درود پاک کا عمل بتایا، اور آپ نے رخصت کر دیا۔ اب وہ خاتون جو کیونکہ اپنی اولاد کی محبت میں جو ہے وہ پریشان ہے، جدائی برداشت نہیں ہو رہی، تو اس نے اسی طرح محبت کے ساتھ خلوص کے ساتھ دن رات درود پاک پڑھنا شروع کر دیا۔ چند دنوں کے اندر ہی اللہ رب العزت نے خواب کے اندر ساری حقیقت کو کھول دیا۔ اس نے اپنی بیٹی کو دیکھا کہ اس کی بیٹی جو ہے وہ شدید حالت عذاب کے اندر ہے، پکڑی ہوئی ہے، جکڑی ہوئی ہے، اس کی گردن کے اندر توق ہے اور اس کے دونوں پاؤں کے اندر آگ کی بیڑیاں ہیں۔ جب اس نے یہ خواب دیکھا یا اپنی بیٹی کو اس حال میں دیکھا، تو وہ اگلے دن جو ہے وہ خاتون شیخ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس روتی کرلاتی ہوئی حاضر ہو گئی۔ شیخ کو آ کے ساری حقیقت بتائی کہ شیخ میں نے درود پاک پڑھا، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ہدیہ کیا، اللہ سے میں نے دعا کی، اللہ رب العزت نے میرے اوپر جو ہے وہ منکشف کر دیا، تو میں نے تو اپنی بیٹی کو بڑے برے حال میں دیکھا ہے، مجھ سے تب برداشت نہیں ہو رہا۔ پہلے میں پریشان تھی کہ کس حال میں ہے، وہ پریشانی تھی، اب یہ پریشانی ہے کہ وہ آگے بہت پریشان ہے کہ وہ عذاب کے اندر ہے۔ جب شیخ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ سارا معاملہ سنا، یہ سارا خواب سنا، یا آپ کو اس بچی کے بارے میں علم ہوا، تو شیخ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ بھی زار و قطار رونے لگے۔ آپ نے دعا فرمائی اور اس خاتون کو حوصلہ دے کے جو ہے وہ رخصت کر دیا۔ تھوڑے دن کے بعد شیخ حسن بصری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ مجھے زیارت ہوئی، اللہ رب العزت کی جنت میں نے دیکھی، تو جنت کے اندر ایک میں نے خاتون کو دیکھا، ایک عورت کو دیکھا کہ ایک وہ ٹیلے کے اوپر جو ہے وہ بیٹھی ہے، اس کے سر کے اوپر ایک تاج ہے، اس تاج کے اندر جو موتی ہیں، ان موتیوں سے جو روشنی نکل رہی ہے وہ مشرق اور مغرب کو جو ہے وہ منور کیے جا رہی ہے، یعنی ہر چیز جو ہے اس روشنی سے منور ہو رہی ہے۔ تو میں نے جب اس کو دیکھا تو میں نے پہچانا نہیں ہے، تو وہ لڑکی، وہ خاتون میں مجھ سے مخاطب ہو کر کہنے لگی کہ شیخ مجھے پہچانا ہے، شیخ مجھے پہچانا ہے۔ تو حسن بصری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں تو میں نے اس کو کہا کہ میں نے آپ کو نہیں پہچانا، تو وہ خاتون یا وہ بچی یا وہ لڑکی کہنے لگی کہ میں وہی لڑکی ہوں جس کی ماں آپ کے پاس دعا کے لیے آئی تھی۔ تو شیخ حسن بصری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ میں حیرت زدہ رہ گیا کہ تیری ماں نے تو مجھے آ کے یہ بتایا تھا کہ تو پکڑی ہوئی ہے، تو جکڑی ہوئی ہے، تو حالت عذاب کے اندر ہے، تیرے گلے میں توق ہے اور تیرے پاؤں میں آگ کی جو ہے وہ بیڑیاں ہیں، تو میں تو تجھے جو ہے وہ جنت میں دیکھ رہا ہوں، اور ایسا اللہ نے حسن و جمال تمہیں دیا ہے، اور ایسا خوبصورت تیرے اس سر کے اوپر اللہ نے تاج جو ہے وہ رکھا ہے کہ اس کے اندر سے جو موتیوں کی روشنی نکل رہی ہے، جو ہیروں کی روشنی نکل رہی ہے، وہ مشرق اور مغرب کو جو منور کیے جا رہی ہے، تو پھر یہ مقام کیسے مل گیا ہے؟ وہ کہنے لگی کہ میری ماں نے جو دیکھا وہ حق ہے، میں حالت عذاب میں تھی، جس قبرستان کے اندر میں دفن ہوں اس قبرستان کے اندر 555 مردے حالت عذاب کے اندر تھے، ہم جکڑ میں تھے، رب کی پکڑ میں تھے۔ ہوا یہ شیخ کہ قبرستان کے آگے سے ایک ایمان والا گزرا، اس نے ہمیں سلام کیا، سلام کے بعد اس نے پڑھا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اس نے ایک بار جو ہے وہ درود پاک پڑھا، درود اہل بیت پڑھا، پڑھ کے ہمیں ہدیہ کر دیا۔ جو ہی اس نے ہدیہ کیا تو ہاتف نے غیب سے آواز آئی کہ ان سب سے قبر کا عذاب جو ہے وہ ہٹا لیا جائے۔
تو جب ہم سب سے قبر کا عذاب ہٹا لیا، اللہ نے ہم سب کے لیے آسانیاں کر دی، ہم سب کی اللہ رب العزت نے بخشش فرما دی۔ یہ وہ ایک بار کا پڑھا ہوا درود پاک ہے اہل ایمان کا، جو تمام قبرستان والوں کو ہدیہ کیا۔ اس میں سے جو حصہ مجھے ملا ہے، اس حصے کی برکت سے اللہ نے مجھے یہ مقام دیا ہے جس پہ آپ مجھے دیکھ رہے ہیں۔ تو اللہ بولو ایک بار پڑھا ہوا درود پاک، درود اہل بیت، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اس کی جو خیرات ملی ہے، ایک اس خاتون کو، اس بچی کو جو حالت عذاب میں تھی، تو 555 تو 554 بقیہ جو ہے وہ بھی نمازیں گئے ہیں، تو اس کا نمبر تو 555 ہے، تو اس کے 555 حصے ہوئے ہیں، تو ایک حصہ اس کو ملا ہے، اس حصے نے جنت میں اس مقام پہ پہنچا دیا ہے۔ تو جس نے پڑھا ہوگا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اس کو کیا ملا ہوگا؟ اس کو کیا ملا ہوگا؟ اس کو کیا ملتا ہے وہ میں بتاتا ہوں، اگر آپ کو نہیں سمجھ آ رہی تو میں بتا دوں۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میرے پاس جبریل امین علیہ السلام آئے۔ اب میں کیا بتانے لگا ہوں؟ یہ تو جن کو ہدیہ کر دیا، تو جو درود کی خیرات ملی ان کو یہ مقام مل گیا، تو جو درود پڑھنے والا ہے، جو قاری ہے، اس کو کیا ملے گا؟ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہ صحابی حضرت عبد الرحمن بن عوف روایت کرتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میرے پاس جبریل آئے اور آ کر عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ، جب کوئی آپ کا امتی درود پڑھتا ہے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، ایک بار درود پڑھتا ہے تو 70,000 اللہ کے فرشتے اس پہ درود پڑھتے ہیں۔ تو یا رسول اللہ، جو امتی آپ کا درود پڑھتا ہے اور اس کے اوپر اللہ کے فرشتے درود پڑھتے ہیں، وہ اہل جنت میں سے ہے، وہ اہل جنت میں سے ہے۔ تو اللہ بولو جن کو درود کی خیرات ملی ان کی جنت کا یہ عالم ہے، ان کے مقام کا یہ عالم ہے۔ تو جس کی خیرات کی وجہ سے وہ پہنچے، وہ خیرات جو دینے والا ہے اس کا مقام کیا ہوگا، اس قاری کا مقام کیا ہوگا، اس درود پڑھنے والے کا مقام کیا ہوگا۔ پھر اگلی بات، جو دن رات درود پڑھتا ہوگا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اس کو اللہ کیسی شان عطا فرمائے گا۔ شیخ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے ہم عصر ایک محدث ہیں، ابو اسما رضی اللہ تعالی عنہ، آپ فرماتے کہ جب ان کا وصال ہو گیا تو میں نے ان کو خواب میں دیکھا کہ وہ جنت میں ٹہل رہے ہیں، جنت کے باغات میں سیر کر رہے ہیں، ٹہل رہے ہیں۔ تو میں نے ابو اسما سے پوچھا کہ تمہارے ساتھ اللہ نے کیا معاملہ کیا؟ تو انہوں نے کہا مجھے اللہ نے بخش دیا۔ تو میں نے کہا کون سا عمل جو ہے وہ اللہ کو پسند آیا، یا تو نے کون سا عمل کیا جو تیری بخشش کا ذریعہ بن گیا؟ تو فرمانے لگے، وہ محدث فرمانے لگے کہ میں جب بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا حدیث کے اندر نام آتا، میں نام لکھتا، حضور کا نام لکھتا تو آگے میں درود لکھتا، پھر زبان سے میں پڑھتا بھی صلی اللہ علیہ وسلم، بس اللہ نے میرا وہ پڑھا ہوا درود ہی قبول کر لیا اور اللہ نے مجھے یہ مقام عطا کر دیا ہے، مجھے اللہ نے یہ مقام عطا کر دیا۔ تو اللہ جو خطیب حضرات ہیں جب وہ بیان کر رہے ہوتے ہیں، تقریر کر رہے ہوتے ہیں، خطابت کر رہے ہوتے ہیں، یا ہم عام زندگی کے اندر کلام کر رہے ہوتے ہیں، اللہ رسول کی بات آ جاتی ہے، تو جب بھی حضور کا ذکر آئے تو صلی اللہ علیہ وسلم درود پاک کا اہتمام کریں۔ اس طرح کوئی سن رہا ہے، میں بول رہا ہوں آپ سن رہے ہیں، تو جہاں بھی حضور کا نام آتا ہے تو وہاں درود پڑھیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور اپنی زندگی کے اندر یہ معمول بنا لیں کہ دن رات کملی والے پہ درود پڑھو صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر وضو نہیں ہے تو یہ والا درود پاک پڑھو، اگر وضو ہے ادب کا خیال رکھتے ہوئے درود اہل بیت پڑھو، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اب الحمدللہ کیونکہ شعبان کا مہینہ جاری و ساری ہے، اور شعبان کے بارے میں اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا بات ارشاد فرمائی ہے کہ یہ میرا مہینہ ہے، رجب اللہ کا مہینہ ہے، اور رمضان مبارک میری امت کا مہینہ ہے۔ تو شعبان کی خاص نسبت ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ، تو اس مہینے میں اعمال کرنے کی تاکید کی گئی ہے، کیوں شعبان میں اگر اعمال نہیں کریں گے تو رمضان بھی ہمارا ویسے ہی گزرے گا۔ تو مجدد پاک رحمۃ اللہ نے کیا بات ارشاد فرمائی کہ جیسا پھر رمضان ہوگا پھر بقیہ سال بھی ویسا ہی غفلت کے اندر گزرے گا۔ تو بولے شعبان کو قیمتی بنانے کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے پاکی ناپاکی وضو بغیر وضو کسی طرح کی کوئی قید نہیں ہے، کملی والے پہ درود پڑھو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔
اپنی ترتیب بنا لو کہ میں کم از کم 1000 مرتبہ یہ درود پاک دن میں پڑھوں گا اور کم از کم 1000 مرتبہ رات کو پڑھوں گا. اور یہ بیٹھ کے پڑھنے والا نہیں ہے. نماز کے بعد ایک تسبیح بیٹھ کے کر لیں, باقی چلتے پھرتے کریں. رات کو جو ہے وہ کچھ مغرب کے بعد پڑھ لیں, کچھ عشاء کے بعد پڑھ لیں, کچھ رات سونے سے پہلے پڑھ لیں. تو یوں 3-4 حصوں میں تقسیم کر کے آپ 1000 پڑھ سکتے. اللہ بولو 6-7 ہفتے یہ درود پاک پڑھ کے دیکھو تمہاری زندگی کے اندر پھر کیسے رنگ بکھرتے ہیں, کیسے اللہ رنگ لگاتا ہے, کیسی خوشیاں آتی ہیں, کیسی اللہ نعمتوں کی بارش جو ہے وہ برساتا ہے. وہ تمام حضرات جو پریشان ہیں, جادو کے مارے ہوئے ہیں, نظر بد کے مارے ہوئے ہیں, گھر میں لڑائی جھگڑے ہیں, بیماریاں ہیں, لا علاج بیماریاں ہیں, بچیاں گھر رشتوں کی وجہ سے پریشان بیٹھی ہیں, روزگار نہیں ہے, تھانہ کچہری ہے, یا اور دیگر مسائل ہیں جنہوں نے پریشان کیا ہوا ہے, کسی طرح کی پریشانی ہے. میں نے ابھی تھوڑے دیر پہلے بھی کیا بات کہی کہ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرمایا کہ جب سارے راستے بند ہو جائیں میرے پہ درود پڑھو. جب قرضہ تمہیں جکڑ لے, قرضے سے نکلنے کا کوئی راستہ نہ نکلے, نا امیدی ہو تو میرے پہ درود پڑھو. جب بیماریاں تمہیں گھیر لیں تو میرے پہ درود پڑھو. جب پریشانیاں تمہیں گھیر لیں اور نا امیدی ہو, کہیں نکلنے کا کوئی راستہ نظر نہ آئے تو میرے پہ درود پڑھو. تو اللہ بولو آج کون سا گھر ہے یا کون سا فرد ہے جو پریشان نہیں ہے؟ ہر گھر کے اندر کوئی نہ کوئی پریشانی ہے, کوئی نہ کوئی تکلیف ہے. ان تکلیفوں سے نکلنا ہے تو دن رات کملی والے پہ درود پڑھو. آپ تمام حضرات کو اجازت ہے, تمام حضرات سے التجا بھی ہے کہ خود بھی درود پاک کا جو ہے وہ اہتمام کریں, اور جہاں تک آواز کو پہنچا سکتے ہیں, اس پیغام کو پہنچا سکتے ہیں, لوگوں کو جو ہے وہ کملی چینل کے ساتھ جوڑیں, شافیہ سوشل میڈیا کے ساتھ جوڑیں, تاکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت جو ہے وہ ٹیڑے میڑے بغیر شرائط کے وظائف جھوٹے سچے کرنے سے باز آ جائے. وہ وظیفہ کرے جو اللہ کرتا ہے, ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی, اور وہی اللہ حکم دیتا ہے یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما, جو تمام ایمان والوں کا, صالحین کا, مومنین کا وظیفہ ہے, اللہ کا وظیفہ ہے, اللہ کے مقرب فرشتوں کا وظیفہ ہے. تو جب اس وظیفے کو ہم لے کے چلیں گے تو اللہ بھی راضی اور اللہ کا رسول بھی راضی ہوگا. اس لیے وہ تمام حضرات جو آج درود پاک کا ارادہ کر لیں, وہ ہمارا جو آفیشیل چینل ہے کملی, اس پہ جائیں, اس پہ اجتماعی عمل درود پاک کے بیانات ہیں وہ سنیں. شافیہ سوشل میڈیا کے اوپر 100 ارب یعنی 1 خرب مرتبہ درود پاک پڑھنے کا اجتماعی عمل شامل ہے, اس میں شامل ہو جائے, تاکہ جو لاکھوں لوگ دنیا بھر میں درود پاک پڑھ رہے ہیں ان کی دعائیں بھی آپ کے شامل حال ہو جائے. جب آپ کا ذہن بن جائے, آپ ارادہ کر لیں, تو جو ہمارے واٹس ایپ نمبر ہیں آفیشیل, ان کے ذریعے ہمیں واٹس ایپ کر دیں. 3 باتیں آپ لکھیں گے, نام, شہر کا نام اور تعداد جتنی آپ نے پڑھنی. اور اگر واٹس ایپ نہیں کرتے تو تلاش چینل کی کمیونٹی پہ چلے جائیں, وہاں کمیونٹی میں جا کے کامنٹ کر دیں. کامنٹ میں بھی 3 باتیں لکھیں گے, نام یعنی اپنا نام, شہر کا نام اور جتنی تعداد آپ پڑھیں گے. اگر آپ نے کامنٹ کر دیا تو واٹس ایپ نہیں کرنا, اگر واٹس ایپ کر دیا تو کامنٹ نہیں کرنا. یہ ڈبل نہیں کرنا, اس طرح ڈبل تعداد ہمارے ریکارڈ میں آ جائے گی. اس سے آپ نے گریز کرنی ہے, اجتناب کرنا ہے. اللہ رب العزت آپ کی اس محبت کو, محنت کو قبول و منظور فرمائے, اور اللہ رب العزت اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر دن رات ہمیں درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. وہ تمام حضرات جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے, اللہ ان کے حق میں ہماری دعاؤں کو قبول و منظور فرمائے. اللہ رب العزت ہمیں سکھ والی, عافیت والی, خیر والی, سلامتی زندگی عطا فرمائے. جو اللہ رب العزت سے ہم نے مانگا ہے وہ بھی عطا فرمائے. جو ہماری ضرورتیں ہیں رب جانتا ہے, اللہ رب العزت میں بن مانگے عطا فرمائے. جو دکھ ہیں اللہ ان کے دکھ دور عطا فرمائے. جو سکھ ہیں اللہ ان کے سکھ میں برکتیں عطا فرمائے. وہ تمام حضرات جو گھروں میں, ہسپتالوں میں, جہاں کہیں بھی بیمار ہیں, اللہ سب کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. چاہے بدنی بیمار ہیں چاہے روحانی بیمار ہیں, اللہ سب کو صحت والی, عافیت والی زندگی عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.